أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر نحمده ولا آلائه كما نحمده ولا بلاه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم الأجمعين من يوم لدعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. ولن صلوات معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے کینہ اور نفاق دونوں دور ہو جاتے ہیں. اور دوسری اور اہم گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا سا سمجھتے ہوئے قریب آ جائے تو آنے والے مومنین کے لیے اور قربت کی جگہ ہو جائے گی. ایک شاندار سی صلوات آل محمد کی ذات پہ سب مل کے بولتے اشرۂ محرم الحرام سن 1443 ہجری کے سلسلہ مجالس کی پہلی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے کلام مجید سے اس اشرۂ محرم کے لیے جو صاحب وافی ہدایہ کو سبحان میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ 9ویں سورہ مبارکہ توبہ کی آیت کا نشان 36. اور اس سے پہلے کہ میں آیت کے ترجمے اور مطالب کی طرف بڑھوں فصل اغلا کا آغاز ہے اور حسینی محرم کی تیاری کے ساتھ اپنے گھروں سے اس ذکر کو سننے اور منانے کے لیے نکل آئے ہیں جو ذکر یہ تعین کرتا ہے کہ یزید کا زمانہ گزر گیا، حسین کا زمانہ آج بھی باقی ہے. آنے والے دنوں کا ہر ابھرتا سورج یہ یاد دلاتا ہے کہ سارے ذکر مٹ جانے والے ہیں لیکن ظلم حق کو نہیں مٹا سکتا. صلوات پڑھیے بابا جی. آغاز میں ہی اتنی ٹھنڈی صلوات، بلند آواز سے صلوات پڑھیے. یہ ایک حسینی یہاں یاد آ کے دلا رہا ہے کہ ہم حسین کو بھولیں گے نہیں. یہ عزاداری فاطمہ زہرا سے کیے ہوئے عہد کی وفاداری ہے. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ سیدہ جو وعدہ ہم نے ابد واللہ یا زہرا ماننسا حسینہ کہہ کے کیا ہے ہم اس وعدے سے پھرنے والوں میں نہیں ہیں. ہم آپ کے حسین کی عزاداری پر قائم رہنے والوں میں ہیں.
اور اپنے نوجوان دوستوں اور بچوں کے لیے یہ بتا دوں کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ یہ ہر سال 1400 برس گزرنے کے بعد 10 دنوں میں وہی تذکرہ، وہی باتیں، وہی حسین کے مسائل، وہی حسین کے فضائل، وہی زیارتیں، وہی تابوت، وہی علم، وہی تعزیہ، تو اس سے پلٹ کے بس اتنا کہہ دینا کہ ہم ہر سال اور قیامت تک حسین کی عزاداری اسی رنگ میں مناتے رہیں گے، منعقد کرتے رہیں گے، اس لیے تاکہ جیسے تم نے غدیر کو بھلا دیا تم عاشورے کو نہ بھلا سکو۔ سورہ بغیر کسی تمہید کے آپ کے حوالے آیت کا ترجمہ اور بہت سیدھی سیدھی منازل ہے اور گفتگو کو محفوظ کرتے چلیے گا۔ ارشاد ہے ان عدت الشہور، سورہ مبارکہ توبہ 9واں سورہ 36ویں آیت، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ نہیں گھبرا کے نہیں سننا، اللہ کے نزدیک پھر یاد دلاؤں، وبا میں ہاتھ ملانا منع ہے، ہاتھ اٹھانا منع، ہاں تو ہاتھ سب کے اٹھتے رہیں گے تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے آپ سارے میرے ہم سفر ہیں۔ پروردگار آپ کی شاداب سماعتوں کو سلامت رکھے۔ اللہ کے نزدیک جب سے زمین و آسمان بنے ہیں تعداد، آپ 12 کے ماننے والوں کو تو بولنا چاہیے، جب سے بنے ہیں، جب سے بنے ہیں، کوئی تعین نہیں کب سے، جب سے بنے ہیں، مہینوں کی تعداد 12 ہے، فی کتاب اللہ، اور لوح محفوظ میں بھی 12 ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ اپنے نوجوان دوستوں اور بچوں کے لیے عرض کر دوں، اللہ کے پاس ایک لوح ہے جہاں سے قرآن آتا ہے، جہاں تقدیر کے فیصلے ہیں، جہاں قضا اور قدر کے فیصلے لکھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ کس بندے نے کتنی سانسیں لینی ہے یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، کراچی میں کتنی بارش ہونی ہے اس کے قطرے لوح محفوظ میں ہے، لاہور میں کتنا بھی برسنا ہے اس کے قطرے کا حساب لوح محفوظ میں ہے۔ جب پیغمبر آسمانوں پہ گئے نا تو ایک فرشتہ دیکھا، آیت میں پڑھ دیتا ہوں، شاید جو حیرت سے دیکھ رہے ہیں انہیں بھی موقع یاد آ جائے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کس موقع کی آیت ہے؟ چلیے آپ بھی خاموش ہو جائیں، میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں۔ پیچھے سے میرے بزرگوار، یہ نوجوانوں کی خاموشی خطرہ اندیش ہے، میرے بزرگوار پیچھے سے بتا رہے ہیں معراج کی آیت۔ یہاں سے مسافر چلا، وہاں سے میزبان نے استقبال کیا، تو علامہ مجلسی نے یہاں یہ روایت لکھی کہ آسمان ہفتم پر رسول نے ایک فرشتہ دیکھا جس کے لا تعداد پر تھے، کوئی حساب ہی نہیں، اور جسے نبی بے حساب کہے۔ دیر سے پہنچ رہے ہیں میرے جملے، تھوڑا سے میرے یہ نوجوان ساتھ ہو جائیں تو جملے آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ جس کے لا تعداد پر تھے، ایک پر مشرق تک، دوسرا پر مغرب تک، اور اس پر میں لا تعداد پورے تھے، انگلیاں تھیں، پر میں چھوٹے چھوٹے پر بھی ہوتے ہیں۔ تو نبی نے اس سے پوچھا کہ اللہ نے تجھے، ظاہر ہے کہ مصطفیٰ سب جانتے ہیں، ہمارا علم بڑھانے کے لیے اور ہم تک پہنچانے کے لیے پوچھا کہ اللہ نے تجھے اتنے پر کیوں دیے؟ کہ سرکار میری ایک ڈیوٹی، اللہ نے مجھے ایک منصب دیا ہے۔ کہ منصب کیا ہے؟ کہ بارش کے جتنے قطرے گرتے ہیں میں ان پیڑوں پہ ان کا حساب رکھتا ہوں۔ پیچھے تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے آپ تک؟ بارش کے جتنے قطرے ہیں میں ان پروں پہ ان کا حساب رکھتا ہوں۔ مخلوق کی جتنی سانسیں ہیں اللہ کے ہاں دنوں کا حساب نہیں، عمر کا حساب نہیں، سانسوں کا حساب ہے۔ مالک دنوں کا حساب رکھ لیتا، گھنٹوں کا حساب رکھ لیتا، یہ سانسوں کا حساب کیوں رکھا؟ تو جو آواز قدرت ہے یہ آپ کے حوالے کروں؟ دل نہیں چاہ رہا تو میں کوئی اور گفتگو کروں۔ سنتے رہے آپ مجھ سے، مذہب اہل محمد میں آمادگی کا اظہار سر ہلانے سے نہیں ہاتھ اٹھانے سے ہوتا ہے۔ یاد کیجئے نبی نے غدیر میں کیا کروایا؟ سر ہلوائے کہ ہاتھ اٹھوائے؟ سب مل کے آخری مومن تک۔
حساب رکھتا ہوں۔ اللہ کے ہاں سانسوں کا حساب ہے، دنوں کا حساب نہیں، سالوں کا حساب نہیں، گھنٹوں کا حساب نہیں، ہفتوں کا حساب نہیں، منٹس کا حساب نہیں، لمحوں کا حساب نہیں۔ مالک یہ سانسوں کا سلسلہ رکھا کیوں ہے؟ جو آواز قدرت آئی کہ انڈر گراؤنڈ کے اس بیدار مجمع کی نظر کر رہا ہوں، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا مالک میرا مجمع مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے، یہ تو نے سانسوں کا حساب کیوں رکھا؟ کہ میں نہیں چاہتا کہ دانستہ کوئی جہنم جائے، سانس کا حساب رکھا۔ ہو سکتا ہے آخری سانس میں بھی کوئی کہے اللہ خیر۔ ہو سکتا ہے آخری سانس میں کوئی علی کو مان لی۔ تو سانسوں کا حساب رکھا۔ تو اب نبی اس فرشتے سے کیا پوچھ رہا ہے؟ اتنی ساری انگلیاں کیوں؟ اس نے کہا سانسوں کا حساب رکھتا ہوں، بارش کے قطروں کا حساب رکھتا ہوں، جتنے دانے زمین میں اگتے ہیں ان سب کا حساب رکھتا ہوں۔ تو اب مصطفیٰ پوچھ رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، اللہ کا حبیب جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، میرے آقا ہماری جانیں، حضور کی جان پر قربان، نبی نے پوچھا کوئی ایسی چیز ہے، توجہ آخری مومن تک، کوئی ایسی چیز ہے جس کا تو حساب نہ رکھ سکتا ہو؟ کہ سرکار بس ایک ہے، سرکار بس ایک چیز ایسی ہے جس کا میں اتنی انگلیوں کے باوجود، بارش کے قطرے گر لینے کے باوجود، سانسوں کے حساب رکھنے کے باوجود میں حساب نہیں رکھ سکتا۔ تو نبی نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ کہ جب آپ کا چاہنے والا آپ پر اور آپ کی آل پر درود پڑتا ہے، میں ثواب کا حساب نہیں کر سکتا۔ اتنی بلند صلوات بھی تو پڑھی ہے، ابھی صلوات کی فضائل پہ حدیث سنی ہے آپ نے؟ اب یہاں تک آیا ہوں تو ایک جملہ تو کہہ کے جاؤں گا، اجازت ہے؟ جب کوئی بھی عبادت آپ کرے، کوئی نماز ہو، روزہ ہو، حج و زکوٰۃ ہو، تو شروع ایک ہی چیز سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر بسم اللہ سے پہلے بھی ایک اور چیز پڑھی جاتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم کے شر سے۔ کس کی؟ اللہ کی۔ اب حدیث سنیں، اور یہ بھی حدیث ہے کہ جو عمل، اپنے نوجوانوں کو پیغام دے کے جا رہا ہوں، جو عمل بسم اللہ کے بغیر شروع ہو وہ ابتر رہ جاتا ہے، یعنی اس کا نتیجہ نہیں ملتا۔ تو جو بھی عمل کریں، بسم اللہ کی فضیلت ہی یہی ہے، جو پورے قرآن میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بے میں ہے، جو بے میں ہے وہ نقطے میں ہے۔ اور کوئی تھا جس نے منبر سے کہا تھا ایھا الناس انا الذی نقطۃ التی تحت الباء، میں علی ابن ابی طالب اس بے کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ یہی حق ہوتا ہے سننے کا، میں اس کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے جو کام علی کے بغیر شروع ہو جائے پھر وہ شروع تو ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ تو اس سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حوالہ سنیے، یاد رکھیے، جو پوچھنا چاہے میں حاضر خدمت ہوں۔ اور یہ تو ہر ایک جانتا ہے اس مجمع میں کہ آنکھ سے دیکھ کے پڑھنے کا عادی ہوں، کان سے سن کے نہیں۔ حوالہ سنیے، پناہ مانگتا ہوں شیطان کی۔ نبی نے فرمایا، توجہ ہو جائے پوری ایک ایک نوجوان کی میری طرف، شیطان دو قسم کے ہیں۔ اچھا یہ نبی نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کا مطلب ہے شیطان اکیلا جنوں میں سے نہیں ہے، کچھ شیطان انسانوں میں بھی ہیں،
نہ گھبرا کے نہیں سننا میرے نوجوان بھائیوں، کچھ شیطان انسانوں میں بھی ہے، تو اب دو قسم کے شیطان اللہ نے بتا دیے، وہ لوگ جو وسوسہ کرتے ہیں انسانوں کے دلوں میں، کچھ جنات میں سے ہیں، وہ تو ہو گیا ابلیس، کچھ شیطانوں میں سے ہیں۔ اب سنیے حدیث، علامہ احمد مستنبط نے اپنی القطرہ میں لکھا کہ نبی نے فرمایا دو قسم کے شیطان ہیں، پہلا جو جنات میں سے ہے وہ لاہور پڑھنے سے بھاگتا ہے، اور دوسرا جو انسانوں میں سے ہے وہ درود پڑھنے سے بھاگتا ہے۔ ابھی میرے عزیز نے درود پڑھایا، تو ایک جملہ کہہ دوں، نبی نے کیا کہا؟ ایک شیطان وہ ہے جو لاہور سے بھاگتا ہے، ایک شیطان وہ ہے جو درود سے بھاگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کہیں مجلس محفل چوک پر درود پڑھو اور کسی کے چہرے پہ تغیر آ جائے اور آثار بگڑ جائے تو سمجھنا یہ دور نہیں بھاگ رہا، شیطان درود سے بھاگ رہا۔ درود میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ بہت تفصیل سے گفتگو کر سکتا ہوں، مجھے تو اپنے مقصد کی طرف جانا۔ ان عدت، بات بھولی تو نہیں نا؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، اللہ کے نزدیک جب سے زمین و آسمان بنے، جب سے مہینوں کی تعداد 12، لوح محفوظ میں مہینے 12 ہیں، منہا 4 حرم، اور ان میں 4 زیادہ عزت والے ہیں، ان میں ایک تو یہی ہے جس میں آپ تشریف فرما ہیں۔ محرم کو محرم الحرام کیوں کہتے ہیں؟ حرمت والا محرم۔ لیکن آیت کا ترجمہ مکمل ہو جائے میں یہی واپس آتا ہوں۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12، کب سے 12؟ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں اس سے پہلے سے 12۔ کہاں لکھے ہوئے ہیں 12؟ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں 12۔ ان میں 4 عزت والے ہیں، سالست دین القیم، یہی تک مجھے آپ کو لانا ہے، سالست دین القیم، یہی پکا اور نہ ٹوٹنے والا دین ہے۔ نہ اتنی آسانی سے اس منزل سے گزروں گا نہیں، یہی پکا دین، یہی مضبوط دین۔ میری طرف دیکھتے رہیے، مذہب اہل محمد کی عبادتوں میں دائیں بائیں نہیں دیکھا جاتا۔ صلوات پڑھیں بالا سے غلام تو معاف کرو۔ یہی پکا دین، قیم دین ہے، نہ ہلنے والا نہ ٹلنے والا دین ہے۔ اب سوال مجھے اپنے اس مقتدر مجلسی مجمع سے یہ کرنا ہے، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جنوری سے لے کر دسمبر تک، محرم سے لے کر ذوالحجہ تک، اور جو دیسی مہینے ہیں، شمسی مہینے ہیں، قمری مہینے ہیں، ستارگان کے جو مہینے ہیں، سب 12 ہی ہیں۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12، 4 عزت والے ہیں، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں 12 ہے۔ اب سوال یہ آگے کہہ رہا ہے ذالک الدین القیم، یہی پکا اور مضبوط دین ہے۔ پوچھنا بس اپنے مجلسی مجمع سے یہ ہے کہ 12 مہینوں کو یہودی بھی مانتا ہے، 12 مہینوں کو کافر بھی مانتا ہے، 12 مہینوں کو اللہ پہ یقین نہ کرنے والا بھی مانتا ہے، تو پھر مجھے اور فیصلہ کر کے بتائیے کہ جو 12 مہینے دسمبر سے جنوری، محرم سے ذوالحجہ، جو انہیں مانے کیا وہ پکے دین پر ہے؟ اب میں تو مشکل میں آ گیا، تھوڑی سی مدد کریں گے میری تو بات آگے بڑھے گی۔ کیا خیال ہے جو پیچھے تک تشریف فرما ہے پکے دین پر ہے؟ جو بھی 12 مہینے جانتا ہے، کیا خیال ہے پکے دین پر ہے؟ تو پھر قرآن نے کہہ کیوں دیا؟ سوال یہ ہے کہ قرآن نے کہہ کیوں دیا؟ اگر میں اور آپ گفتگو کریں تو گفتگو میں مبالغہ اور مجاز ہو سکتا ہے، خدا کی گفتگو میں مبالغہ نہیں ہوتا، اور قرآن جیسی سچی کتاب اگر ایک آیت میں مبالغہ نکل آئے تو نعوذ باللہ پوری کتاب میں شک ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے مہینوں کی تعداد 12، یہ پکا دین ہے، تو آیت ہی میں جواب رکھا ہوا ہے۔ بھائی مجھے جانتے ہیں نا، مومنین کے سناٹے سے مجھے ڈر لگتا ہے، تو بولتے رہیں گے تو مجھے پتا چلے گا میرے ساتھ۔ مہینوں کی تعداد 12 ہے، جواب آیت میں ہے۔ جواب کیا؟
یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں اس سے پہلے سے 12۔ نہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں جو یہاں بیٹھتا ہے اس کی آنکھیں بھی 4 ہوتی ہیں اور اسے نظر بھی زیادہ آتا ہے، تو ابھی چہروں کی حیرت بتا رہے یہ میرا جملہ پہنچا نہیں ہے۔ تھوڑی سی وضاحت کر دوں نوجوان دوستوں کے لیے اپنے ان بزرگوں سے مراجعت کر کے، وہ یہ کہ اگر زمین و آسمان کے بننے سے پہلے 12 تو مطلب ہے کہ زمین و آسمان نہیں ہے تو سورج چاند بھی نہیں ہے۔ بہت دبتی آپ کی آواز آئی ہے۔ اگر زمین و آسمان نہیں ہے تو سورج کہاں ہے؟ آسمانوں ساحت فلک پہ۔ چاند کہاں ہے؟ اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ تو ابھی سورج نہیں ہے، چاند نہیں ہے، اچھا زمین نہیں ہے تو مٹی نہیں ہے، مٹی نہیں ہے تو پہلا بشر مٹی سے بنا ہے۔ اللہ جانے میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں۔ پہلا بشر مٹی سے بنا ہے۔ حضرت آدم کو مٹی سے بنایا یا نہیں اللہ نے؟ پچھلے برس پورا عشرہ اسی آیت سے پڑھ چکا ہوں، اللہ نے بشر کو بنایا ہے مٹی سے، تو ابھی تو زمین ہی نہیں ہے، تو ابو البشر کہاں سے آئے؟ اور اگر ابو البشر نہیں ہے تو بشر کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب ہے یہ کوئی ایسے 12 ہے جو آدم کے بننے سے پہلے موجود تھے۔ یہ کوئی ایسے یا علی کوئی ایسے 12 ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے بننے سے پہلے 12 تھے۔ دیکھیے یہ میرا اور آپ کا دن جو ہے نا یہ 2 چیزوں سے بنتا ہے۔ تھوڑی سی مشکل بات مگر مشکل کشا کے سب کے میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ آپ کا اور میرا دن جو ہے یہ 2 چیزوں کی گردش سے بنتا ہے، ایک سورج ایک چاند۔ دن کو سورج نکلا، 12 گھنٹے گزرے، سورج ڈوب گیا، چاند نکل آیا، فجر تک اب چاند ہی چاند ہے۔ اس کا مطلب ہے رات اور دن گردش نہ کرے تو دن نہ بنے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہاں بولیں گے تو بات بنے گی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جو پیچھے تجیب فرمائے تعریف کرتے ہیں، اگر دن اور رات نہ ہو، سورج چاند نہ ہو تو ایک دن نہیں، دن نہیں تو ہفتہ نہیں، ہفتہ نہیں تو مہینہ نہیں، مہینہ ایک نہ ہو تو 12 کہاں سے آئے؟ تو مالک ابھی تو سورج چاند ہی نہیں ہے، یہ 12 مہینے کہاں سے آئے؟ اس کا مطلب ہے یہ 12 اور کچھ ہو سکتا ہے، مہینے نہیں ہے۔ ساتھ رہیے گا، میں نے بہت اچانک نتیجہ دے دوں گا۔ کیا عرض کیا میں نے؟ ابھی سورج چاند تو ہے نہیں، تو دن تو ہوا نہیں، ایک دن، اس کے بعد 7 دن بنے تو ہفتہ، 4 ہفتے بنے تو مہینہ، 12 مہینے بنے تو سال، تو ابھی تو ایک دن ہی نہیں ہے، تو دن نہیں ہے، ہفتہ نہیں ہے، مہینہ نہیں ہے، تو سال کہاں سے بنا؟ 12 مہینے کہاں سے آئے؟ اور پھر ہم پکے دین پہ کیسے آئے اگر مہینے ہی 12 نہ ہو؟ سائل آیا میرے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام، توجہ آخری مومن تک آیا اور مولا کے سامنے بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، ایک مرتبہ انہی آیتوں پہ پہنچا سورہ مبارکہ توبہ کی، اور جب اس نے آیتیں پڑھی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ کے نزدیک جب سے زمین و آسمان بنے ہیں لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ مولا نے روک دیا کہ یہ بتا صرف پڑھے جا رہا ہے یا سمجھ بھی رہا ہے؟ صرف پڑھے جا رہا ہے؟ میں نے آہستہ سے جملہ کہا، آپ نے آہستہ سے سن لیا، صرف پڑھے جا رہا ہے یا سمجھ بھی رہا ہے؟ کہ مولا سمجھ بھی رہا ہوں، کبھی بتا یہ 12 مہینے کیا ہے؟ اس نے کہا مولا محرم سے لے کر ذوالحجہ تک۔ میں نے کہا اچھا، تو قرآن تو کہہ رہا ہے یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان بنے یہ 12 ہیں، تو زمین و آسمان نہیں تھے، سورج چاند نہیں تھے، گردش نہیں تھی، دن نہیں تھے، ہفتے نہیں تھے، مہینے نہیں تھے، یہ 12 مہینے کیسے آئے؟ تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے قدموں پہ رکھ کے کہا فرزند رسول پھر آپ قرآن کے وارث ہیں، آپ بتائیے یہ 12 مہینے کیا ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے اللہ کہنا چاہتا ہے جس دن سے زمین و آسمان بنے ہیں لوح محفوظ میں اماموں کی تعداد 12 بھی تو ہے۔ ایسے نہیں نا سب مل کے باجماعت شاندار سی صلوات بھیجی جائے نبوت کی ذات۔
جب سے زمین و آسمان بنے ہیں. تو اس نے کہا مولا پھر یہ عدت الشہور کیوں کہا؟ شہر مہینہ سنتے ہیں نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں شہر. تو ایک ہو تو شہر، جمع ہو تو شہور. اس نے کہا مولا یہ 12 اماموں کو شہور کیوں کہا گیا؟ شہر تو مدینے کو کہتے ہیں. کہ یہ شہر اس شہر سے نہیں ہے. لشہرتہم فی السماوات والارض، چونکہ یہ آسمانوں میں بھی ویسے ہی مشہور ہے جیسے زمینوں پر مشہور ہے. نہیں بات پوری طرح پہنچی نہیں. آسمانوں پہ مشہور ہیں کا کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے حیران کن نظروں سے دیکھ رہے ہیں. آسمانوں پہ مشہور کا کیا مطلب ہے؟ کہ جیسے زمین پہ مشہور ہے. جملہ یہ صرف مشہور نہیں ہے، جیسے زمین پہ مشہور ہیں ویسے ہی آسمانوں پر مشہور ہے. دل چاہ رہا ہے ایک روایت آپ کے حوالے کرنے کا، لیکن اگر کوئی یقین دلا دے کہ آخر تک سب مومن بیدار ہیں تو 4 فرشتوں کو جانتے ہیں؟ صرف آگے والے حضرات جانتے ہیں؟ سب جانتے ہیں؟ ہاں تو بولیں گے تو بات بنے گی. 4 بڑے فرشتے ہیں. کیا نام ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام. یہی 4 فرشتے. کچھ آنا کریں گے تو بات آگے بڑھے گی. یہی 4 فرشتے. ایک دن صاحب طوالع الانوار علامہ مہدی موسوی طلقابنی نے، حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، انہوں نے لکھا کہ 4 فرشتوں میں ایک دن بحث ہو گئی. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مومنین کبھی کبھی آپس میں الجھ جاتے ہیں. فرشتے بھی تو مومن ہیں. تو آپس میں بحث ہو گئی، ہم میں افضل کون؟ ہم میں نہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. ہم میں افضل کون؟ ایسے میں جبرائیل آگے بڑھے اور ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہا تم 4 مجھ جیسے، تم تینوں مجھ جیسے نہیں ہو سکتے. اچھا سید الملائکہ ہو کے اتنا گھمنڈ؟ تمہیں یہ منصب اللہ نے دیا ہے کہ سید الملائکہ ہونے پہ تو فخر کر ہی نہیں رہا. نہیں اتنی خاموشی سے سننے والی روایت ہے ہی نہیں. سید الملائکہ ہونے پہ تو فخر کر ہی نہیں رہا. پھر کس بات کا فخر ہے کہ ہم تم جیسے نہیں ہو سکتے؟ آگے بڑھ کے کہہ لگا تم مجھ جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ بھائی میں علی کا شاگرد ہوں. آئیے آنکھوں تھا سننے کا. میں جب تک سب نہیں بولیں گے میں علی کا شاگرد ہوں. تینوں نے حیرت سے پوچھا بھائی تم علی کے شاگرد کیسے ہو؟ تم تو ہزاروں برس پرانے ہو. علی بظاہر اب دنیا میں آئے ہیں تو شاگردی کہاں ہوئی؟ کہنے لگا تم نہیں جانتے، سید الملائکہ جو ہوں تم مجھ جیسے نہیں ہو، میں علی کا شاگرد ہوں. جب اللہ نے مجھے خلق کیا نا تو مجھ سے پوچھا یا جبرائیل من انا و من انتا، میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ میں کون ہوں؟ روایت کا اتنا ٹکڑا آپ نے سنا ہوا ہے. میں کون ہوں تو کون ہے؟ اب ظاہر ہے کہ نیا تازہ خلق ہوا ہے، اسے کیا پتا کہ کیا کہنا ہے. پلٹ کے کہنے لگا انا وانتا انتا، میں ہوں تو ہے. اب زبان کا جملہ کہنے لگا ہوں اور جملہ ضائع ہو گیا، جملے کی قدر نہ کی گئی تو مجھے افسوس رہ جائے گا. محاورہ آپ کا سنا ہوا ہے، محاورہ آپ کے حوالے یہ بزرگ تشریف فرمائے جو اس محاورے کی گواہی دیں گے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ من انا و من انتا، میں کون تو کون؟ جبرائیل نے کیا کہا؟ انا وانتا انتا، میں ہوں تو ہے. تو جبرائیل نے پلٹ کے کہا اے میکائیل، اے اسرافیل، اے اسرائیل، بس میرا یہ کہنا تھا. حجاب قدرت سے ایک نور باہر آیا اور آ کے کہنے لگا جبرائیل خبردار، بڑوں سے تو میں نے کیا کرتے. یار بڑوں سے تو میں نہیں کیا کرتے. یہ کوئی تھا میں خالق سے بات کرنے کا کہ میں تو ابھی پیدا ہوا ہوں، خلق ہوا ہوں، مجھے کیا پتا کیا کہنا ہے. کہ پھر ہم بتاتے ہیں کیا کہنا ہے. جو علی نے جبرائیل کو بتایا وہ آپ کو بتاؤں. آگے بڑھے علی اور کہنے لگے اس طرح پکارو انت رب جلیل اسمک جمیل، تو رب جلیل ہے، تیرا نام جمیل ہے. وانا عبد الجلیل، میں عبد ذلیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے. کیا بتاؤ پھر میں ہوا یا نہیں علی کا شاگرد؟ اب جبرائیل فخر کر چکے، باقی تینوں نے بھی تو کرنا ہے. دل چاہ رہا ہے مکمل کروں؟
جبرائیل نے کیا کہا تھا؟ میں علی کا شاگرد ہوں، تم مجھ جیسے نہیں ہو سکتے۔ اب کون کون بچ گیا؟ حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل۔ میکائیل آگے بڑھے، کہنے لگے بہت بڑی بات کی تم نے بھائی جبرائیل، لیکن دیکھو جو فضیلت میرے پاس ہے نا، تم نے علی کی شاگردی کی ہے، مگر جو فضیلت علی کے حوالے سے مجھے ملی ہے اس کا مقابلہ تم ہوگے سید الملائکہ، لے جاتے ہوگے وہی، لیکن جو فضیلت میری ہے وہ تم لے نہیں سکتے اور اس مقام پہ نہیں جا سکتے۔ تب تینوں فرشتے حیران ہو گئے، بھئی ایسی کیا فضیلت ہے جو سید الملائکہ سے بڑی ہے؟ تینوں نے پوچھا بھائی میکائیل بتاؤ تمہاری کیا فضیلت ہے؟ کہ جب بنت اسد علی کو نہلا دھلا کے تیار کرا کے جھولے میں لٹاتی تھی، میں ہی تو تھا جو علی کا جھولا جھلایا کرتا۔ اتنی بلند صلوات بھی پڑھ دیجئے اہل بیت کی ذات۔ میری طرف توجہ رکھیے گا، کیا کہا میکائیل نے؟ میں ہی تو علی کا جھولا جھلایا کرتا تھا۔ اب ظاہر ہے اتنی بڑی بات کی ہے جبرائیل نے، اس سے بڑی بات میکائیل، صلوات پڑھ دیجئے گا۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے گفتگو کر لوں؟ اتنا بڑا دعویٰ حضرت جبرائیل کا، میں علی کا شاگرد ہوں۔ میکائیل نے پڑھ کے کہا آپ مجھ جیسے نہیں ہو سکتے سید الملائکہ، میں تو علی کا جھولا جھلاتا رہا ہوں۔ پلٹ کے اسرائیل علیہ السلام آگے بڑھے، تھوڑی سی میری مدد کریں گے تو منزل آسان ہو جائے گی، میں تھوڑا جانتا ہوں۔ یہ حضرت اسرائیل کا کیا کام ہے؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، اس کو ملک الموت بھی کہتے ہیں، روح قبض کرنا، جان نکالنا۔ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہنے لگے اے سید الملائکہ آپ کی فضیلت اپنی جگہ، اے میکائیل بھائی تمہاری فضیلت اپنی جگہ، مگر جو خدمت میں علی کی کرتا ہوں، آپ مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں بھئی یہ کیا خدمت کرتا ہے، یہ تو الٹا جان ہی نکال رہا ہے، یہ کیا خدمت کرتا ہے؟ تو پلٹ کے دونوں نے پوچھا کہ بھائی تو روحیں قبض کرتا ہے، اس میں علی کی خدمت کیا ہے؟ کہ علی ہی کی تو خدمت ہے، میں کسی مومن کی جان تب تک نہیں نکالتا جب تک علی نہ آ جائے۔ یہ کھلتے ہوئے چہرہ سلامت ہے۔ کسی مومن میں اپنے محترم سامعین سے یہ گزارش کروں گا بانیان کی جانب سے بھی اور اپنی جانب سے بھی کہ اگر کچھ وقت پہلے تشریف لائیں تو میں ٹھیک انشاءاللہ 9 بجے بتصدق و عطائے کرتے پائے حضرت حجت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ یہ کچھ لمحے جو آپ کے آنے جانے میں صرف ہو جاتے ہیں، اتنے لمحوں میں کچھ مطالب اور زیادہ آپ کے حوالے اور آپ کی خدمت کر سکوں۔ ایک شاندار سی صلوات پڑھیے بابا کے بلا۔ 3 فرشتے ہو گئے ہیں، چوتھا سنیں گے یا کافی ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ پہلے نے کیا کہا؟ میں علی کا شاگرد۔ دوسرے نے کیا کہا؟ بھائی میں تو جھولا جھلاتا رہا ہوں۔ تیسرے نے کہا تم دونوں نے علی کی خدمت کی ہے، میں نے صرف علی کی نہیں کی، علی کے چاہنے والوں کی بھی کی ہے، کہ جب تک ان کا مولا سراہنے نہ آ جائے۔ اور یہ حقیقت ہے، یاد رکھیے گا۔ ہمارے یہاں مشہور یہ ہے، ٹھیک مشہور ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ علی صرف قبر میں آتے ہیں، ہے نا؟ قبر ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اور اگر آج کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، یہ عقیدہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنائے، قرآن و حدیث کی بنیاد پہ بنائے ہیں، اور آپ کے بہت بڑے عالم نے پوری کتاب اس بات پہ لکھی ہے، علامہ حسن بن سلیمان ہلی، 5ویں صدی ہجری کی کتاب ہے، ان کی کتاب کا نام ہے المحتضر۔ صاحب محتضر نے پوری کتاب اس موضوع پہ لکھی ہے، علی کا آنا۔ لیکن میں ایک حدیث سنانا چاہ رہا ہوں کافی سے آپ کو، کافی سے بڑی تو کوئی کتاب نہیں، مظہر آل محمد میں کافی کی حدیث سنی ہے۔ ایک شخص گزرا، اسے موت آ گئی اور انتقال ہو گیا اس کا، تو کسی نے میرے چھٹے امام کو آ کے، امام محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام
بزم میں آیا, توجہ رہے, مولا کی بزم میں آیا اور آ کے یہ کہنے لگا فرزند رسول آپ کا فلاں چاہنے والا اب اس دنیا میں نہیں رہا. مولا نے سر جھکایا اور سر اٹھا کے کہنے لگے اسے مبارک ہو. ہاں مجھے پتا ہے کہ اس پہ گھبراہٹ اور خاموشی ہو جائے گی. آپ گھبرا کے دیکھ رہے ہیں, مومن جا رہا ہے اور مولا کہہ رہا ہے مبارک ہو. اس نے کہا مولا یہ تو غم کی خبر نہیں ہے کہ مومن جا رہا ہے اس دنیا سے. کہنے لگے ہمارے لیے غم کی خبر ہے, اس کے لیے خوشی کی خبر ہے. ہاں بہت آہستہ سے سنیے جملہ آپ نے, ہمارے لیے غم کی خبر ہے, اس کے لیے خوشی کی خبر ہے. تو حیران ہو کے کہتے مولا پھر خوشی کی خبر کیا ہے؟ کہ اللہ کی قسم مومن تب تک مرتا ہی نہیں جب تک وہ دونوں اس کے سرانے نہ آ جائیں. نہ باز پہنچے, باز ابھی بھی نہیں پہنچے. یہ وہ دونوں کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے بھی بڑی جلدی مجھے بولا دونوں کو, کہ دائیں طرف نبی آتے ہیں, بائیں طرف ولی آتے ہیں. آپ نے داد دی, ہاتھ اٹھائے, مسکرائے, بزرگوں نے دعا دی, میں شکر گزار ممنون. غور طلب بات کیا ہے؟ نبی دائیں آتے ہیں, علی بائیں آتے ہیں. اب یہ میرا اور آپ کا فعل تو ہے نہیں جو حکمت سے خالی ہو. بھائی میں پنڈال میں داخل ہوا, آدھا خانے میں آیا, کیا جگہ ملی بیٹھ گیا. آج یہاں ملی تھی, کل وہاں ملی, پرسوں وہاں ملی. تاخیر سے آنے کی عادت جو تھی تو جگہ جہاں مل رہی ہے بیٹھ گئے. میرے فعل میں حکمت نہیں ہے, مگر معصوم حجت اگر قدم بھی رکھے تو اللہ کی مشیت کے مطابق رکھتا ہوا ہے. ارے اب کیا کروں, یہاں تک آیا ہوں تو واقعہ یاد دلاتا چلوں. سلمان کو جانتے ہیں یا نہیں؟ آپ بولیں گے تو پتا چلے گا. سارے جانتے ہیں سلمان کو. سلمان محمدی 10 درجے ایمان, حضرت سلمان علیہ السلام منا اہل بیت. لوگوں نے دیکھا جب فجر کی نماز کے لیے آتے سلمان علی کے پہلو میں, اور لفظ یہ ہے سلمان علی کے علم کے سمندروں میں غوطے لگا رہا ہوتا تھا. جو لفظ سننا جانتے ہیں میری طرف دیکھیں, سلمان علی کے علم کے سمندروں میں غوطے لگا کے موتی لا رہا تھا. ایسے میں ظاہر حسد کرنے والے تو ہر جگہ ہوتے ہیں. تو کچھ لوگوں کے دل میں حسد جاگا کہ بھائی یہ کب تک سلمان ہی بیٹھا رہے گا اور علی کے علم سے مستفید ہوتا رہے گا. یہ صبح صبح آ کے بیٹھ جاتا ہے علی کے پاس اور پھر شام کو جاتا ہے تو ہمیں تو وقت ہی نہیں ملتا, سارے علم تو یہ لے جاتا ہے. میٹنگ بلائی گئی کہ بھائی اب ایسا کرنا ہے کہ کل صبح کسی بھی حال میں سلمان سے پہلے علی کے ساتھ پہنچنا. توجہ, کسی بھی عالم میں کسی بھی قیمت پہ علی کے پاس جلدی جا کے بیٹھنا ہے, علی کے پہلو میں. سلمان کو جگہ نہیں دینی. فجر کا وقت قریب آنے لگا, فجر کی اذان, ظاہر ہے کہ علی پہلے سے مسجد پہنچ جاتے ہیں, عابد شب دار, تہجد گزار. تو علی آتے ہی گھر تھوڑے سے حصے کے لیے. اب جو یہ فجر سے کافی پہلے اٹھے تو فجر قریب آ رہی ہے, باہر نکلے, کہنے لگے بھائی پہلے سے جا کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. جیسے علی آئیں گے ایک علی کے دائیں بیٹھ جانا, ایک بائیں بیٹھ جانا, ایک علی کے دائیں بیٹھ جانا, ایک بائیں بیٹھ جانا. سلمان کو جگہ نہیں دے گی. چلے اب جنہوں نے ریتیلا علاقہ دیکھا ہے, یہاں بزرگ تشریف فرما میری گواہی دیں گے, جب ریتیلے علاقے پہ کوئی چلے نا تو پیروں کا نشان نقش قدم بن جاتا ہے. بنتا ہے یا نہیں؟ دیکھا ہے نا نقش قدم. یا ریت پہ ساحل پہ جہاں سے میں آیا ہوں, ریت پہ ساحل پہ چلے تو قدموں کے نشان بن جاتے ہیں. باہر آئے, اب میں گزروں اور میرے صاحب محمد علی جعفری صاحب گزر رہے ہوں تو کتنے نشان ہونے چاہیے؟ 4 پیروں کے. اب جو یہ منافق باہر آئے اور مدینے کی گلیوں کو دیکھنا شروع کیا تو صرف 2 پیروں کے نشان ہیں. دیکھ کے خوش ہوا, خوش ہو کے کہنے لگے بھائی ابھی تک علی گئے, سلمان نہیں پہنچا, جلدی جلدی چلو تاکہ سلمان کو توجہ, جلدی جلدی چلو تاکہ سلمان کو جگہ نہ ملے. تیز تیز پہنچے, مسجد کے دروازے میں پہلا داخل ہوا, دیکھ کے واپس آیا, کہنے لگا بھائی بڑے افسوس کی خبر ہے وہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. تھوڑا تھوڑا سا بیدار ہو جائیے میرے ساتھ, پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. آئے اور آ کے کہنے لگے سلمان کیسے آئے ہو؟ سلمان نے حیرت سے سر سے پاؤں تک دیکھا. کیا مطلب کیسے آئے ہو؟ کس رستے سے آئے ہو؟ زمین میں اگلا ہے تمہیں, آسمان سے نازل ہوئے, یا پہنچے کیسے؟ اسی رستے سے جس سے روز آتا ہوں, اسی رستے سے آئے ہوں جس سے روز آتا ہوں.
کہ سلمان تم جھوٹ بول رہے ہو. کہ بھائی میں کیوں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کہ ہم نے نقش قدم دیکھے تھے، علی کے نقش قدم تھے، تمہارے تو نہیں تھے. یہ تم کہاں سے آئے؟ کیا مار کے سلمان نے آخری مومن تک ایک ایک علی کے موالی تک جملہ حوالے کر رہا ہوں. کیا مار کے سلمان نے کہا میں کوئی احمق ہوں جو علی کے نقش قدم کو چھوڑ کے اپنے بنانے لگوں. یہ عقیدے کا درس ہے. سمجھ کے ہائے ور جو علی کے نقش قدم مجھے بنائے چھوڑ کر اپنے نقش قدم پہ اگلا راستہ بناؤں، نیا راستہ بناؤں. کہنے لگے بھائی علی کے نقش قدم پہ کیوں چلتے ہو؟ اسی جملے کے لیے تو زحمت دی تھی کہ بھائی میں وہی قدم رکھتا ہوا آتا ہوں جہاں جہاں علی نے قدم رکھا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اس کا ہر قدم اللہ کی مشیت کے عین مطابق ہوتا ہے. میں دائیں بائیں قدم رکھوں، کہیں سے سانپ آ جائے، کہیں سے بچھو آ جائے، اگر علی آیا ہے تو اس کا چلنا شریعت ہے، اٹھنا شریعت ہے، بیٹھنا شریعت ہے، اٹھانا شریعت ہے، کسی کو محفل سے اٹھانا بھی شریعت ہے. اب تو سمجھ میں آ گیا نا، ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، کھانا پینا سب اس کی مرضی. سوال میں نے یہ کیا تھا آپ سے کہ جن کا ایک ایک عمل مشیت ہے، یہ نبی دائیں کیوں آئے؟ ہاں اس کے لیے کبھی کبھی اس طرح بھی سنا کیجیے، نبی دائیں کیوں آئے، علی بائیں کیوں آئے؟ کبھی کبھی کچھ جواب ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں اور سے آ رہے ہیں. کتاب دیکھتے دیکھتے بس یہاں سوال آیا، مشکل میں پھنسا تو مشکل کشا نے مدد کی، اس کے سوا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. علماء نے بھی یہی لکھا، عقیدہ بھی یہی ہے، مان لیجئے، سن لیجئے، پھر تحقیق کرتے رہیے گا. نبی دائیں کیوں آتے ہیں، علی بائیں کیوں آتے ہیں، اس کے سوا کوئی جملہ نہیں ملا. عقیدے کا جملہ عقیدے والوں کے حوالے، چونکہ دل بائیں طرف ہوتا ہے. بائیں طرف 3 فرشتوں کا مکالمہ آپ نے سن لیا. چوتھا کون رہ گیا؟ جبرائیل ہو گئے، حضرت میکائیل ہو گئے، حضرت اسرائیل ہو گئے. چوتھا کون رہ گئے؟ حضرت. یہ عجیب فرشتہ ہے اللہ کا، جب سے بنا ہے اور جب تک دنیا ہے تب تک اس فرشتے کا کام ہی ایک ہے، صرف ایک کام. کیا ہے؟ سور پھونکنا. دائیں بائیں سے دبتی ہوئی آوازیں آ رہی، سور پھونکنا. کیا ہے یہ سور؟ اس کی زبان پہ کلمہ ہے اور یہی رکھا ہوا، بالکل لبوں پہ رکھا ہوا. یعنی قیامت اتنی قریب ہے، کتنی دیر لگتی ہے پھونک مارنے میں؟ بس اس کے لبوں پہ سور رکھا ہوا، اور جیسے سور پھونکا جائے گا قرآن کہتا ہے ہر چیز، بڑے بڑے پہاڑ تلواروں کی طرح باندھ کے رکھ لیے جائیں گے، چیزیں فنا ہو جائیں گی. یہاں سور رکھا ہوا ہے. یعنی جب سے بنایا ہے اللہ نے، تب سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ جب وقت آئے گا اور خدا کا حکم آئے گا یہ سور پھونکے گا. اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ ڈیوٹی اسرافیل ہی کو کیوں ملی ہے؟ سوال تو ہے بھائی، پوری زندگی میں کوئی اور کام ہی نہیں کرنا ہی یہی ہے، جب قیامت قریب آئے گی سور پھونکنا. اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس کی تسبیح کر رہا ہے، سور یہاں رکھا ہوا ہے. بھائی ایسا کیا سرخاب کا پر لگا ہوا تھا میرے مالک اسرافیل میں جو بات جبرائیل میں نہیں تھی، میکائیل میں نہیں تھی؟ یہ منصب اسرافیل ہی کو کیوں ملا؟ تو اب روایت آدھی آپ نے سن لی، آخری جملہ روایت کے سنیے. تینوں فرشتے فخر کر چکے. اب تینوں جب اپنا اپنا منصب اور فخر بتا چکے تو تینوں نے مڑ کے اسرافیل کی طرف دیکھا. اب ظاہر ہے کہ تینوں کے ذہن میں تھا کہ بھئی اس نے تو کام ہی کوئی نہیں کیا، تھک
بھاگنا نہیں میرے نوجوان بھائی اور دوستوں، اس میں تو ابھی تک کوئی کام ہی نہیں کیا، جب سے بنا ایک دن کے انتظار میں، تو یہ کیا ہی فخر کرے گا۔ لیکن جو بات اسرافیل نے بتائی، خدا کی قسم میں نے کتاب پڑھ کے بہت دیر حضرت اسرافیل کی خدمت میں داد پیش کی کہ کیا جملہ کہا، یہاں سور رکھا ہے، کیا ایسا خاص تھا اسرافیل کے لبوں میں کہ اس کے لبوں پہ سور ہے۔ آگے بڑھ کے اسرافیل نے کہا، بھائی جبرائیل، بھائی میکائیل، بھائی اسرائیل، اب اگر تم سب اپنی فضیلتیں بتا چکے ہو تو کیا میں اپنی فضیلت سناؤں؟ ایک ایک فرشتے کی طرف دیکھا، سید الملائکہ تم نے کیا کہا تھا؟ تم علی کے شاگرد ہو۔ اچھا بھائی میکائیل تم نے کیا کہا تھا؟ تم جھولا جھولاتے ہو۔ اچھا تم نے کیا کہا تھا بھائی اسرائیل؟ تم تب تک جان نہیں نکالتے جب تک علی نہ آ جائے۔ اب اسرافیل کی فضیلت سنو، یہ سور میرے ہی لبوں پہ کیوں ہے اور قیامت میرے ہی پھونک سے کیوں، میرے ہی سور سے کیوں آئے گی؟ جب علی منبر پہ جا کے خطبہ دیتے تھے، اللہ مجھے حکم دیتا تھا، کیا اسرافیل علی کے لبوں کے بوسے لے آ۔ بلندر صلوات بھی پڑھے آل محمد کی بات۔ جب سے بنے ہیں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ بات بھولی تو نہیں نا؟ یہ آیت جتنی ناسخ ہو جائے گی میرے سننے والوں کے ذہن میں، اگلی منزلیں اتنی زیادہ آسان۔ منہا، اب اگلا ٹکڑا کیا؟ امام تو پتہ چل گیا نا کون ہے؟ 12 امام، انہی کو ماننا پکا دین ہے، ذالک الدین القیم۔ اب سوال یہ رہ گیا، اور میرے نوجوان بھائی اور دوست مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ آیت میں ایک اور ٹکڑا پڑا تھا، ابھی تک اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 زیادہ حرمت والے ہیں۔ اب ان 12 مہینوں میں محرم سے لے کر ذی الحجہ تک 4 ایسے مہینے ہیں جن میں دور جاہلیت میں بھی جنگ نہیں لڑی جاتی تھی۔ محرم، اور اس میں اختلاف بھی موجود ہے، 2-4 روایات ہیں، دونوں آپ کو سنا رہا ہوں۔ محرم، صفر، ذی الحجہ اور ذی القعدہ۔ محرم، رجب، ذی الحج اور رمضان، اس طرح کئی روایات موجود ہیں۔ بہرحال جو بھی 4 ہیں، 4 ان میں 4 ہیں، تو یہ تو مہینوں والے 4 ہیں۔ پریشان تو نہیں ہو رہا میری باتوں سے؟ یہ تو مہینے والے 4 ہیں، اور یہ تو 12 ائمہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ زمین و آسمان میں مشہور ہے۔ تو ان میں سے 4 کون سے حرمت والے ہیں؟ بیچارہ جملہ آپ کے حوالے کروں، صاحب تفسیر برہان نے لکھا، سائل نے بھی بڑی جلدی طرف کے پوچھا تو بولا، اگر یہ 12 اماموں کا تذکرہ ہے تو آپ تو سارے ایک ہی نور ہیں، ایک ہی حقیقت ہے، ایک ہی علم ہے، ایک ہی خاندان ہے، تو اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان میں 4 زیادہ حرمت والے ہیں۔ مسکرا کے کہنے لگے، ہاں ہم میں 4 زیادہ عزت والے ہیں۔ کہ مولا کون سے؟ کہ 12 میں جن 4 کا نام علی ہے۔ 12 میں جن کا نام علی ہے۔ اب سوال یہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی میرے ممبر سے اترنے کے بعد سوال کر دے، صاحب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، نام تو محمد زیادہ عزت والا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب کا نام ہے یا نہیں؟ جب تک سارے نہیں بولیں گے، آپ جانتے ہیں گفتگو آگے نہیں بڑھے گی۔ جو پیچھے تک تشریف فرمائیں، مصطفیٰ زیادہ عزت والا نام ہے کیونکہ حبیب کا نام ہے۔ سائل نے بھی یہی سوال میرے مولا سے کیا، مولا ٹھیک ہے میں نے مان لیا، آپ کے کہے میں شک کرنا کفر ہے، آپ کے فرمان سے ٹکرانا خدا کے فرمان سے ٹکرانا ہے، لیکن اب کیا کروں کہ 12 میں جن 4 ہیں نا علی، اسی نمبر سے آپ کو بتا چکا ہوں، ایک میرا پہلا امام، ایک میرا اور آپ کا چوتھا امام، لقب زین العابدین ہے، نام علی ہے، ایک 8واں امام، ایک 10واں، 4 علی۔ سائل کیا کہہ رہا ہے؟ مولا میں نے مان لیا، میں آپ کی بات میں شک نہیں کرتا، 12 مہینے 12 امام ہیں، 4 عزت والے، ان میں جو 4 علی ہیں مولا، لیکن میری چھوٹی سی عرض ہے، میرے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ کے حبیب کا نام تو زیادہ محبوب ہونا چاہیے، تو یہ 4 زیادہ عزت والے کیوں؟ جو امام نے جواب دیا، خدا کی قسم ہر مومن کے دل میں جنت کے پھول کھل جائیں گے، آپ کو ہدیہ کروں، مسکرا کے کہنے لگے ویسے تو عزت محمد کی زیادہ ہے، مگر یہ 4 عزت والے یوں ہیں کہ مصطفیٰ اللہ کے ہم نام نہیں ہے، علی اللہ کا نام ہے۔
محمد اللہ کے ناموں میں نہیں، علی اللہ کے ناموں میں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں یہاں بھی یہ کچھ، اب آپ گوجروں سے تشریف فرما ہے، ایسے سنیے گا کہ کہیں جا کے آپ کی سماعت کی شکایت نہ کر دیں کہ کیولی گراؤنڈ والوں نے جملہ ضائع کر دیا تھا، جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ یہی سوچ کے زمانہ علی کا نعرہ لگا لیا کرو کہ ایک علی کو پکارنے میں 2 علی کے سننے کے فائدے ہیں۔ نہیں، ابھی بھی سب نہیں پہنچے۔ ایک علی کے، اب میرا نام ہے اسد علی زیدی، آپ کو کوئی اور اسد علی زیدی ملا اور آپ نے اس کی توہین کی، تو میں کہوں گا بھائی کیولی گراؤنڈ کے میرے سننے والے لوگوں، میرے نام کی ہی عزت کر لیتے ہیں۔ میں نے تو مثال دے دی اور میرا مجمع مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے، بھائی میرے ہم نام سمجھ کے عزت کر لیتے تو پتا چلا یہ علی ہے اس کے ہم نام۔ اب جو علی کا نام لیتے وہ شرمائے، خدا پوچھے گا ضرور میرا نام سمجھ کے نعرہ نہ لے لیا ہوتا۔ یہ محلے بانٹ بانٹ کے نعرے نہیں لگائیے، ایک نعرہ آخری مومن تک۔ پروردگار آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ 14 میں 4 علی، امام کا ایک جملہ سنیے، ویسے سارے معصوم قابل قدر لیکن اللہ نے 4 نور رکھے، 4 علی رکھے، اور اسی پہ آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں کچھ گفتگو عرض کروں گا۔ یہی میرا عنوان ہے، قرآن مبین اور نور معصومین۔ اگر آپ آمادہ ہیں اور دل چاہ رہا ہے تو قرآن مبین اور نور معصومین، آج کی حد تک تمہیدی جملے آپ کے حوالے کر دیے، 4 علی، لیکن انہیں بنایا کیا ہے؟ ایک جملہ علی کا سن لیجئے خود۔ اب ظاہر ہے کہ امامت اور ولایت کے نور کو، معصوم کے نور کو علی سے بہتر کون بتائے؟ جو خود پہلا امام، 11 بیٹے امام کا، اللہ نے یہ جو امام ہے، بہت طویل حدیث ہے اور اس کے کچھ جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ حدیث ہے طارق بن شہاب، اور علامہ مجلسی نے اس حدیث کو لکھا اور علی کا ایک جملہ انہوں نے نقل کیا، اور وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ یہ جو امام ہے اللہ نے انہیں اپنے عظمت کے نور سے بنایا ہے۔ نہیں، میں سمجھا ہی نہیں سکا، میں نے کیا عرض کیا؟ علی کہہ رہا ہوں ان امام، پوری ساری امامت اور سارے معصومین کے بارے میں کہ یہ جو ہیں، یہ 14 انہیں اللہ نے اپنی نور سے نہیں، یہیں تک تو لانا ہے، نور سے نہیں عظمت کے نور سے بنایا ہے۔ تو اب مجھے پتا کرنا ہو کہ وہ کتنا عظیم ہے، جتنا عظیم وہ ہے اتنا ہی عظیم تو اس کا نور ہوگا۔ صلوات پڑھیے اسی نور پہ بلند آواز۔ آج کی حد تک تمہید کو آپ نے محفوظ کیا، اور کل سے انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے آپ کی خدمت میں مسلسل ہو جاؤں گا، یہیں سے اسی نور کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اور اس نور کے سلسلے کو حضرت آدم سے لے کر تابع حضرت جناب امیر المومنین اور رسالت مآب تک یہ بیان کرنا ہے، یہ نور کن کن سلسلوں سے ہو کر آیا ہے، وہ کون سے پاک و پاکیزہ لوگ تھے جن کی پیشانیوں میں یہ نور رہا ہے۔ کل سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن آج کی حد تک یہی نور ہے جو مدینے سے کربلا کی طرف آ رہا ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، آپ کی آنکھوں نے اشکوں کا وضو کر لیا۔ عزاداروں، فصل عزا آ گئی، اور اب یہ سوچ کے رو لیجئے گا کہ وہ بی بی جو اپنا رومال پھیلا کے آتی ہے وہ عزا خانوں میں آ چکی ہے، کوئی آنکھ آنسوؤں سے خالی نہ رہے۔ پہلی محرم کو ساری دنیا میں رواج ہے مدینے سے حسین کی روانگی سنائی جاتی ہے۔ ولید نے خط لکھا اور حسین کی طرف بھیجا، آپ کو حاکم نے یاد کیا ہے،
حسین کی ایک بہن ہے جو حسین سے بہت محبت کرتی ہے، زینب کبریٰ روزانہ اپنے گھر سے بھائی کی زیارت کو آیا کرتی تھی۔ جس رات یہ خط آیا ہے، میری شہزادی اپنے بھائی کے گھر میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی، مولا آپ کو مروان نے بلایا ہے، ولید کے دربار میں آپ کو حاضر ہونا ہے۔ عزاداروں، مروان کا نام آنا تھا، علی کی بیٹی تڑپ گئی۔ ایک مرتبہ آواز دی، بھیا میں ایسے کے دشمن کے دربار میں نہ جانے دوں گی، اور آواز دے کے کہا عباس، علی اکبر، قاسم، اول محمد، عبداللہ، جعفر، میرا بھائی جا رہا ہے۔ 18 بنی ہاشم کو جمع کیا علی کی بیٹی نے، اور جب سارے بنی ہاشم آ گئے نا تو ایک مرتبہ عباس کو سر سے پاؤں تک علی کی بیٹی نے دیکھا۔ شاید عزاداروں کو بہت رونا ہے۔ ایک مرتبہ عباس کو دیکھ کے کہنے لگی، عباس تم حسین کے ساتھ جا کے رہے ہو، مگر عباس میں اپنا بھائی تم سے واپس لوں گی۔ ہاں عزاداروں، بلند آواز سے گریہ کرنا، اس اجڑی ہوئی ماں کو آپ کا بلند آواز سے رونا بہت پسند ہے۔ ایک مرتبہ حسین چلے، بنی ہاشم کے جوانوں نے حسین کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ چلتے چلتے ولید کے دربار کے باہر آئے۔ ایک مرتبہ کسی روکنے والے نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، حسین کے سوا کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ بس یہاں عباس کا ہاتھ تلوار کے قبضے پہ آیا۔ حسین نے پلٹ کے کہا، عباس یہ میرے نانا کے شہر ہے، عباس میں نہیں چاہتا یہاں خون بہے۔ عباس تلوار کو میان میں رکھو، دیکھو ہم تنہا اندر جاتے ہیں، اگر ہماری آواز بلند ہو جائے تو عباس دارالامارہ میں آ جانا۔ ایک مرتبہ حسین دارالامارہ میں آئے، ولید نے آواز دے کے کہا، یزید نے خط بھیجا ہے، یا آپ سے بیعت لی جائے یا آپ کا سر قلم کر کے بھجوایا جائے۔ حسین نے آواز دے کے کہا، صبح مسجد میں فیصلہ ہوگا، کیا ولید تیرا امیر اس بات کا حقدار ہے یا نبی کا نواسہ اس کا حقدار ہے؟ اور یہ کہہ کے جو پلٹ کے چلنے لگے نا تو مروان ملعون نے ہاتھ کا اشارہ کیا، یعنی حسین کا سر قلم کر دو۔ ایک مرتبہ آواز حسین کے کانوں میں آئی، پلٹ کے کہنے لگے، تو میرا سر قلم کرے گا؟ حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا۔ عباس نے ٹھوکر کے دروازے کو کھولا، تلوار کو کھینچ کے عباس آئے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں، اے ابو الفضل عباس، ابھی تو آواز اونچی ہوئی ہے، عصر عاشور جب 13 ضربے چلے گی، ہر ضرب پہ آواز آئے گی، عباس بھائی اکیلا۔ بلند آواز سے رونا، زیادہ رونے میں نہ شرمانا۔ آپ کے ہاتھ پسے گردن نہیں بندھے، آپ کو رونے پہ تماچا نہیں مارا جاتا۔ ہاں حسین کے بچوں کو تازیانے مارے جاتے تھے۔ اجرکم اللہ، یہ وہ حسین ہے کہ دنیا سے یہ کہتا گیا ہے نا، قتیل العبرات، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ کبھی اکبر کے لاشے پہ رلایا، کبھی قاسم کے ٹکڑوں پہ رلایا، کبھی عباس کے بازوؤں پہ رلایا، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا ہے۔ ہاں عزاداروں، آپ کی یہ بلند آوازیں آل محمد کو بہت پسند ہے۔ آپ کا کوئی امام ایسا نہیں گزرا جو یہ کہتا نہ گیا ہو، رونے والوں جب ہماری مصیبت پہ رویا کرو تو ایسے چیخ مار کے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ حسین پلٹے، پڑھوں گا مصائب، ایک مرتبہ حسین پلٹے، وہ واپس گھر کو آئے، عباس کو بلایا، عباس میں نہیں چاہتا کہ نانا کے مدینے میں خون بہایا جائے، عباس فہرست بناؤ۔ عباس کاغذ اور قلم لے آئے، سن کے رونا عزاداروں، قلم اٹھا کے عباس نے آیت لکھی، نصر من اللہ وفتح قریب۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا، عباس میرے بھائی یہ کاغذ پہ کون سی آیت لکھی ہے؟ جب بولا نصر من اللہ وفتح قریب، حسین نے کاغذ کو لیا، اس آیت کے اوپر ایک اور آیت لکھی، سنا کہ وہ آیت کیا ہے؟ انا للہ وانا الیہ۔ اجرکم اللہ۔ نوازادارو اہل حرم مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب 28 رجب کی صبح نمودار ہوئی، حسین نے اعلان کرا دیا، قناتیں کھینچ دی گئی، ایک رہوار پہ عباس سوار ہیں، ایک رہوار پہ علی اکبر سوار ہیں، مدینے میں اعلان کرایا جا رہا ہے، ارے مدینے والوں اپنی چھتوں پہ نہ آنا، مدینے والوں رستوں کو خالی کر دو، علی و بطول کی بیٹیاں سوار ہو رہی ہیں۔
عزادار راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا حسین کی مسند لگا دی گئی، اماریاں بہت قیمتی حججوں کے ساتھ بٹھا دی گئی، ایک ایک کر کے ایک ایک بیوی باہر آتی ہے۔ سب سے پہلے ام رباب باہر آئے، حسین نے سوار کرایا، اس کے بعد آواز دی گئی، بیوائے حسن آتی ہیں، حسین نے آواز دی قاسم ماں کو سوار کراؤ، اس کے بعد ام لیلا آئی، حسین نے آواز دی اکبر ماں کو سوار کراؤ۔ خدا کسی ماں کو یہ دن نہ دکھائے جو ام لیلا نے دیکھا، ایک مرتبہ اکبر نے ماں کو سوار کرایا۔ ایسے میں راوی کہتا ہے علی کی بیٹی ام کلثوم باہر آئی، عباس کو آواز دی عباس بہن کو سوار کراؤ۔ جب ساری بیویاں سوار ہو چکی نا، راوی کہتا ہے میں حیرت میں تھا، اچانک اللہ جانے کیا ہوا، حسین نے مسند کو چھوڑ دیا، عباس آگے بڑھے، انہوں محمد وطن کا آزادار ہو، اگلے برس وہی روئے گا وہ رہے گا۔ عباس آگے بڑھے، اکبر آگے بڑھے، میں نے پوچھا کہ کون آیا، تو 25 بیویوں کے جھرمٹ میں علی کی بڑی بیٹی اجرکم اللہ ہو گئی مجلس عزاداروں کے تو اس دو جملے سن لو۔ ایک مرتبہ عباس نے زانوں کو طے کیا، اور محمد نے نالین کو سنبھالا، اکبر نے خیمے کے پردے کو الٹا، زینب کبریٰ آگے بڑھی۔